لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 370 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ جاہلیت میں ہر سال میں 2 دن ہوا کرتے تھے جس میں لوگ خوش ہوتے تھے، کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بہتر دنوں سے بدل دیا ہے۔ اور وہ دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی اپنی تہذیب ہے اور اپنی ثقافت ہے۔ اسلام ایک اصول کے طور پر دوسروں کی نقالی کرنے سے، دوسروں کی مشابہت کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من تشبہ القوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی نصیحت کی حتی المقدور دوسروں کی مشابہت نہ کی جائے۔ اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت والوں کی 2 عیدیں تھیں وہ بدل دیں، اور وہ بدل کے 2 عیدیں نہیں مقرر کیں۔ وہ 2 عیدیں کون سی ہیں جن کو آپ مناتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عیدیں بھی بڑی بامقصد بنائی ہیں۔ عید الفطر میں ہم پورا رمضان عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس عبادت کا انعام ہمیں عید الفطر کی صورت میں دیتے ہیں۔ اس وقت اس دن ہمیں اپنی مغفرت سے نوازتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں ہم 10 دن ذی الحج کے جو ہوتے ہیں ان میں عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد عید الاضحیٰ پھر ہمیں انعام میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں دینوں میں بھی صرف اللہ نے ہمیں کھیل کود کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس سے پہلے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میری عبادت معمول سے زیادہ کرو۔ عام دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عیدوں والے دن میں ہمیں 6 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، جس میں ایک عید کی نماز بھی ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ صبح سب سے پہلے نہا دھو کے ہم جاتے ہیں اور تکبیریں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیریں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عیدیں بھی ہمارے لیے بامقصد ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں معمول کی 5 نمازیں 6 نمازوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح دونوں عیدوں کے دن ایک صدقہ ہم پہ لازمی ہوتا ہے۔ چھوٹی عید پر صدقۃ الفطر لازمی ہوتا ہے اور بڑی عید پر قربانی ہمارے لیے واجب ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین جو ہے وہ بڑا مقصد رکھا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ اس عید کے ساتھ ایک تیسری عید بھی ملا دیتے ہیں جس کا نام رکھا ہے عید میلاد النبی۔ بات یہ ہے عید میلاد النبی نہ اللہ کے رسول نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ اللہ کے رسول نے خود ہی نہیں منائی۔ تو اس عید کو جو لوگ تیسری عید کا نام دیتے ہیں وہ اسی حدیث کو دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں 2 بہتر دن دیے ہیں۔ 2 کا ذکر کیا، 3 کا ذکر نہیں کیا۔ تو لہٰذا تیسری کوئی عید مسنون نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسری عید جو مناتا ہے وہ دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اہل یورپ کی عیدیں منانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی کرسمس، کبھی سالگرہ۔
میں آپ کو بتاؤں، جب عید میلاد النبی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہے، تو ویلنٹائن ڈے جیسی فحاشی کے دن کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ کرسمس کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ اور ہیپی برتھ ڈے کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے کے سارے منانے ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہیں۔ ایک مسلمان ان کو نہیں مناتا۔ مسلمان وہی عیدیں مناتا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے طے کر دی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہودی لوگ آپ کے پاس آ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پہ موت ہو۔ آپ جواباً فرماتے وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ حضرت عائشہ یہودیوں کی یہ بات سمجھ گئیں اور انہیں برا بھلا کہنے لگیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ رہنے دو، بری باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو بدگوئی اور بد زبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں اللہ کے رسول وہ تو آپ کو یوں اور یوں کہہ رہے تھے، یعنی حضرت عائشہ کا خیال تھا شاید اللہ کے رسول سمجھے نہیں، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے تو آپ کو بد دعا دی تھی، تو یا رسول اللہ اس لیے میں نے انہیں جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں نے ان کو جواب نہیں دے دیا؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ وعلیکم، تم پر۔ تو بات یہ ہے کوئی برائی کرے اتنا جواب کافی ہے، اس سے زیادہ اگر انسان یہ کہے کہ تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو، تم پر اللہ کا عذاب بھی ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور اسی سے ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کی بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دینا۔ ہم لوگ بڑی نیکی سمجھ کے اگلے کی بد زبانی کا جواب اسے 4 گنا زیادہ بد زبانی میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو یہی بات سمجھا کہ تم نے دیکھا میں نے انہیں وعلیکم کہہ دیا تھا، تم پر بھی ہو اور بس، اور حضرت عائشہ کو منع فرما دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھ، کیونکہ اللہ بد زبانی کو، بے حیائی، بے بدگوئی کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 381 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم پیتے تھے اور ہم کھڑے ہوتے تھے اور ہم کھاتے تھے اور ہم چل پھر رہے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا، یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھڑے ہو کر بھی چل پھر کر بھی کھڑے ہو کر بھی ہم کھا لیتے تھے، وَنَحْنُ نَمْشِي، اور ہم چل رہے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں ایک اجازت کا پتہ چلا۔ عام طور پر تو ہمیں بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے، بلکہ کئی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی قے کر دے، یہاں تک حکم ہے۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے، یا یہ سمجھ آتی ہے کہ جن حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ استحباب کے لیے ہے، کہ بیٹھ کر کھانا پینا اللہ کو پسند ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد آب زمزم جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیا ہے، تو لہٰذا جو عام طور پہ تو ہمیں بیٹھ کر ہی کھانا پینا چاہیے، تو جن احادیث میں منع کیا گیا ہے ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کھائیں پئیں۔ استحباب بتانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھا بھی لیتے تھے، پی بھی لیتے تھے، جب کہ ہم چل رہے ہوتے تھے۔ الفاظ ہے وَنَمْشِي عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں چل رہے ہوتے تھے تو ہم کھا لیتے تھے، اس کا مطلب ہے جواز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی مسئلے کا پتہ کرنا ہو تو ایک حدیث کو نہ لیا کریں، اس مسئلے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اور جتنی قرآن کی آیات ہیں ساروں کو اکٹھا کر لیا کریں۔ اکثر لوگوں کا اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ ایک آیت لے لیتے ہیں یا ایک حدیث لے لیتے ہیں اور اسی پر ہی پھر وہ فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مختلف حالات میں مختلف باتیں جو ہیں ان کی اجازت ہوتی ہے۔
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے جو کچھ کھڑے ہو کے پیا ہے وہ اس کو کہہ کر دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواف کرنے کے بعد حجۃ الوداع میں زمزم کھڑے ہو کر پیا، اور وہاں آج بھی ہم سارے لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میں جو طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پتہ کرنا ہو تو اس مسئلے کے بارے میں قرآن کی ساری آیات اور حدیث، تمام احادیث اکٹھی کر لیں۔ جب تمام احادیث آپ اکٹھی کر لیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں جو منع کیا گیا تھا، آیا اس منع کرنے کا مطلب حرام تھا، یا اس منع کرنے سے مراد یہ تھا کہ نہ کیا جائے، اور آیا کون سی چیز استحباب تھی، کون سی چیز حرمت تھی، کون سی چیز منع تھی، یہ آپ کو تمام احادیث اکٹھی کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث کو پکڑ کر فتوے دینے نہ شروع کر دیا کریں۔ اکثر لوگ ایسا کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بذام خود بڑا حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 384، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ معراج کی رات آپ نے جنت بھی دیکھی تھی اور دوزخ بھی دیکھی تھی، اور دوزخ کے بہت سے عذاب بھی دیکھے تھے۔ یہاں پہ خاص اس عذاب کا ذکر ہے جو کہ غیبت کرنے والوں کو دیا جا رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات کرنا جو کہ اس کو ناپسند ہو۔ اگر اس کو ناپسند نہیں ہے تو پھر وہ غیبت نہیں ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اگر وہ واقعی عادت اس میں ہو، آپ نے فرمایا پھر غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں نہ ہو، غلط آپ نے اس کے بارے میں کہا تو وہ بہتان ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ غیبت جو ہے یہ زبان کا چسکا ہے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، خوش بھی یہ صحیح خوش نہیں کرنا بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی کی غیبت کر لیتے ہیں اور کسی دوسرے کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، غیبت میں ہمارے نفس کی شرارت شامل ہوتی ہے۔ نفس کی شرارت سے کیا مراد ہے؟ ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور اس ذلیل کرنے کی خاطر ہم اس میں مبالغہ بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے سے ایک کی چار بھی لگا لیتے ہیں، اس میں 7 مسالے اور بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مقصد اسے ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، غیبت کی ایک اور وجہ تکبر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کو دیکھیں اس کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے کھانے پکانے کا، نہ کھانا کھانے کا سلیقہ ہے نہ پکانے کا سلیقہ ہے، اتنا کہ اس نے گوشت پکایا ذرا ذائقہ کا نہیں تھا، میں پکاتی ہوں تو کتنا مزے کا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے آپ کو غیبت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اگلے کی ذلت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اگلے کو حقیر کرنا اور اپنا تکبر، یہ غیبت کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا اس میں نفس کی شرارت شامل ہوتی ہے۔ بہت سے موقع ایسے ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہوتی ہے اور وہ فرق نیت سے پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں بات مختصر کرنے کے لیے حدیث ہی کی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ ایک خاتون نے حضرت فاطمہ ان کا نام ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو مجھے مشورہ دیجئے میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہم جو ہے وہ تم اپنے کندھے سے چھڑی نہیں ہٹاتا، یعنی بیویوں کو مارتا ہے، اور معاویہ جو ہے وہ تو مفلس آدمی۔
بات کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ انہوں نے 2 آدمیوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مجھے معاویہ نے بھی اور ابو جہل 2 صحابہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے وہ تو مفلس ہیں، اور ابو جہل جو ہیں وہ تو بیویوں کو مارتے ہیں۔ ایک تیسرے آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان سے نکاح کر لیا، لوگ میرے پہ رش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے غیبت کی ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے، یہاں پہ نیت فرق ہے، یہاں پہ ان کو مشورہ دینا مقصود تھا، یہاں پہ ان کی ذلت مقصود نہیں تھی۔ یا اگر آپ ان کو غلط مشورہ دے دیتے اور وہ نکاح کر لیتی، بعد میں خرابی ہوتی۔ اسی طرح ایک خاتون آپ کے پاس ہوتی ہے، میں آپ کے مینٹل لیول کے مطابق آپ کو بات سمجھاتی ہوں۔ ایک خاتون میرے پاس آتی ہے، میری ساس بہت غلط ہے، میرے پر اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، میری ساس جو ہے نا بس اللہ ہی اسے ہدایت دے، اور بھی بہت کچھ اس نے بولا۔ میرا خیال ہے آپ یہ باتیں میرے سے زیادہ اچھی جانتی ہیں کہ اس نے اور کیا کیا کچھ بولا ہوگا۔ بہرحال یہ تو ہے غیبت۔ لیکن ایک اور دوسری عورت میرے پاس آتی ہے، آپا جی میری ساس جو ہے نا بیمار ہیں، زبان کی بھی تھوڑی سی تیز ہیں، میرے سے جب وہ بات کرتی ہیں تو بعض اوقات مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، پھر بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپا جی آپ مجھے بتائیے میں انہیں کیسے ڈیل کروں؟ یہاں بھی ساس کی وہ سختی کی بھی بات کر رہی ہیں، ان کی بیماری کی بھی بات کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ انداز اور ہے، ٹون فرق ہے۔ اس میں ٹون تھی ذلیل کرنے کی، میری ساس تو ہے ہی بڑی بڑی، یہ غیبت ہے۔ لیکن یہ والا مشورہ یہ جائز ہے، اور فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ نیت کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کئی موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ اس آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں ہاں بھئی اس کا بہار کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اگلا بتا دیتا ہے جی اس کا معاملہ وہ معاملے کا گندا ہے، آپ نہیں کرتے کاروبار۔ آپ کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں جی ہمسائے کیسے ہیں، آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا۔ اسی طرح آپ جو ہیں کوئی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اس ظلم کا مداوع چاہتے ہیں، آپ 4 لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کام کے لیے بھی غیبت جائز ہے، کیونکہ اکیلے آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ جب تک 4 بندوں کو آپ صورت حالات نہیں بتائیں گے وہ 4 بندے آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ کیس کرتے ہیں عدالت میں، فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اب یہ چیز بھی جائز ہے، کیونکہ جب تک آپ وہ بتائیں گے نہیں یہ بات تو کیس کیسے ہوگا؟ تو ان تمام صورتوں میں غیبت جائز ہوتی ہے۔ غیبت نفس کی خباثت کے ساتھ حرام ہوتی ہے، جب نیت ہو اپنے معاملات حل کرنے کی، یا کہ کوئی جو ہے مشورہ لینے کی، یا کسی ظلم کا بدلہ لینے کی، تو میں آپ کو بتاؤں غیبت جائز ہوتی ہے۔ ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ غیبت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سامنے آپ کی ایک بیوی کو چھوٹے قد والی کہہ دیا تھا کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں۔ اب ان کا قد چھوٹا تھا اور ساری دنیا کو پتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا جواب کیا کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے پورے سمندر کو کڑوا کر دے، پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی کیا مثال دی ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں تو بڑی نفرت آتی ہے اس سے، تم اسے بڑا ناپسند کرتے ہو۔ تو اصل بات ہے، پہلی بات انسان کا گوشت تو ویسے ہی حرام ہے، دوسری بات ہے وہ مردہ بھی ہے، تو کبھی انسان کھانا پسند کرے گا، سوچنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن انسان جب کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو حقیقتاً اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ کسی کے سے بات کرنی ہے، شکوہ کرنا ہے، اس کی سب منہ کے سامنے کیجیے، اس کے منہ پر کیجیے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ جواب دے سکے، ہو سکتا ہے معاملات وہ نہ ہو جو آپ کے سامنے ہیں، کوئی اس کی اور بہترین توجیہ اس کے پاس موجود ہو۔ تو لہٰذا جو شخص کر رہا ہوتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے شخص کو جو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، جو صفائی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، وہ ایسے شخص کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مردہ بھائی کی جو گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور ایک اور حقیقت سامنے رکھیے، ہم جس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں
ہم جس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نیکیاں لے رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس کا نقصان کیا کہ اپنا نقصان کیا؟ ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، اور یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بتائیے، غیبت کرنا کسی بھی طرف سے فائدہ مند ہو؟ غیبت کرنے سے گھر کے گھر خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی پالیٹکس میں جو خرابی آتی ہے، جو فساد ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ غیبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی نیکیاں اسے دے دی، آپ نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، تو دنیا بھی خراب کی اور اپنی اعمال نامہ بھی خراب کیا۔ اس لیے غیبت سے بچیے۔ حدیث نمبر 400 نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارا جسم ہے، آنکھ درد کر رہی ہوتی ہے، بخار سارے جسم کو چڑھ رہا جاتا ہے۔ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مسلمانوں کی محبت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح دی۔ کسی مسلمان کو افریقہ میں تکلیف ہو رہی ہو تو اسے پاکستان میں جو اس کا مسلمان بھائی ہے اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان پر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسرے مسلمان کی عرب میں بیٹھ کے اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھائی چارہ ہمارے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اسلام نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو شخص محبت اور بھائی چارے کا اہتمام کرے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے ہم نے پچھلے 9 حدیث پڑھی تھی کہ ادخال السرور علی المومن، ایک مومن کو خوش کر دینا افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے حدیث پڑھی تھی، جو اسلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے قیامت کو سب سے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا یا کسی مومن کو خوش کر دینا یہ مومنوں کے اندر محبت اور خوشی پیدا کرتے ہیں، ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنا یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اسی لیے یہ غیبت، کینہ، بغض، حسد، یہ تمام ملعون اعمال ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ شیطان ہمیں کبھی دین کے لیے دین کا نام لے کے لڑاتا ہے، اور شیطان کبھی ہمیں دنیا کا نام لے کے لڑاتا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیے۔ شیطان ہمیں کبھی مسلک کا نام لے کے ہمارے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں سنی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں وہابی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب کافر کی گولی آئے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی فلاں دیوبندی ہے یا فلاں وہابی ہے، وہ ایک مسلمان کو لگے گی۔ اور کافر جب ہم سے دشمنی کرے گا وہ ایز اے ہول کرے گا۔ تو شیطان کبھی ہمیں دین کا نام لے کے اور کبھی دنیا کا نام لے کے ہمارے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ شیطان کی طریقہ واردات سے واقف رہیے اور کوشش کریں کہ مسلمانوں کے اندر جتنی محبت، جتنی اتفاق اور جتنی ہمدردی کر سکتی ہیں اتنا کریں، اور جتنی انتشار اور اختلاف سے بچ سکتی ہیں اتنا بچنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر میں آپ کو وہ آیت ضرور بتانا پسند کروں گی کہ مسلمانوں تفرقہ نہ کرو، کیونکہ تفرقہ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ تفرقہ پیدا کرنا شرک، قرآن مجید نے اسے شرک کہا ہے، لیکن شیطان نے ہمارے سامنے اس گناہ کو بڑا مزین کر کے دکھا دیا ہے۔ حدیث نمبر 404 ابو بردہ سے روایت ہے کہ میں مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جو اپنے فوت شدہ باپ سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بھائیوں سے صلہ رحمی کرے۔
بات سمجھ آئیے؟ یعنی ابو بردہ کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر آئے اور مجھ سے کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں میں تمہارے پاس کیوں آیا، کیونکہ ابو بردہ کو نہیں پتا تھا عبداللہ بن عمر کون ہے، وہ انہیں نہیں جانتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے ہی کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے انہیں بتایا کہ تمہارے جو والد تھے وہ میرے والد کے دوست تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو اپنے فوت شدہ باپ سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بھائیوں سے صلہ رحمی کرے۔ تو لہٰذا میں، چونکہ تم میرے جو ہے دوست ہو، بیٹے ہو میرے والد کے دوست کے، تو میں تمہارے سے صلہ رحمی کرنے آیا ہوں، میں اپنے باپ کا حق پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور تمہارے والد میرے والد کے دوست تھے، تو میں اس نیکی کی خاطر آیا ہوں۔ میرے باپ عمر اور تیرے باپ کے درمیان بھائی چارہ اور محبت تھی، تو میں نے چاہا کہ میں اس کے تقاضے پورے کروں۔ تو اصل بات ہے والدین کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ان کی زندگی میں فرما برداری کریں، زندگی میں ان پہ مال خرچ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو کمپنی دیں، ان کے ساتھ جتنی نیکی کر سکتی ہیں کریں، وفات کے بعد ان کے لیے دعائے استغفار کریں، اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، اور ان رشتہ داروں میں ان کے سگے رشتہ دار بھی آئیں گے اور ان کے دوست اور ملنے جلنے والے احباب بھی آئیں گے، ان کے دوستوں کی عزت کریں، اپنی والدہ کی سہیلیوں کی عزت کریں، یہ بھی ان کے جو ہیں حقوق میں سے ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر جو ہیں، ان کا ایک اور واقعہ بھی میرے سامنے ہے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی ایک بدو آیا، انہوں نے بدو کو بہت کچھ دیا، بلکہ اپنے سر سے اتار کے، اپنے سر پہ جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، امامہ پہنا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی، وہ بھی اتار کے اس کو دے دی۔ کسی اور شخص نے جو ان کے پاس موجود تھا ان سے کہا کہ یہ تو ایک بدو آدمی تھا، آپ اس کو تھوڑا بھی دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتا، تو آپ نے اسے اتنا کچھ کیوں دیا ہے؟ وہ ان سے بات کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اصل بات ہے عبداللہ بن عمر جو تھے نا، یہ بہت زیادہ سنت کی پیروی کیا کرتے تھے، تو لوگ ان سے پھر اس طرح اس حوالے سے بھی سوال کر لیتے تھے۔ تو یہ شخص تو بدو تھا، آپ تھوڑا بھی دے دیتے اور راضی ہو جاتا، تو آپ نے اسے اتنا کچھ دے دیا۔ تو عبداللہ بن عمر پتہ ہے کیا کہنے لگے اصل بات یہ ہے، یہ میرے والد کا دوست تھا، تو میں نے اس حوالے کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ عزت کرنی ہے، اپنی والدہ کی سہیلیوں اور ملنے جلنے والوں کی عزت کریں، یہ بھی آپ کے والدین کے حقوق میں سے ہے۔ حدیث نمبر 405، ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے نہ دیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ہماری محبتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ ہماری محبتیں کیا واقعی اللہ کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں، کبھی تو ہم سسرالیوں اپنے بچوں کے سسرالیوں سے محبتیں کر رہے ہوتے ہیں یا محبتیں جتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی ہم دنیا داریوں کے لیے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کیسے ہوگی؟ نیک آدمی سے محبت کیجیے تاکہ آپ کو اس کی نیک صحبت ملے۔ تو جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے بغض رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص اللہ کا نافرمان ہے، سود کھاتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ ایک شخص بے نمازی ہے، میرا دل اسے دیکھ کے خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ میرے رب کا نافرمان ہے، اگرچہ وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اولادوں سے محبت کرتے ہیں، میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا اگر جھوٹ بول رہا ہے، وہ بیٹا اگر بے ایمانی کر رہا ہے، وہ بیٹا اگر بے نماز ہے، آپ کو اس پہ غصہ آنا چاہیے۔ یہ ہے مراد اللہ کے لیے بغض رکھنے کا۔ ہماری محبتیں ایمانی محبتیں نہیں ہیں،
تو جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، فلاں شخص جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ معاملے کا گندا ہے، فلاں شخص نمازی نہیں ہے، فلاں شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ میرے رب کا نافرمان ہے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دینے سے کیا مراد ہے؟ فلاں نیک آدمی ہے، فلاں نمازی ہے، میں اس کی مدد کروں گی کیونکہ وہ میرے رب کا فرما بردار ہے، فلاں ہے تو غریب لیکن نیک آدمی ہے۔ تو جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس کے ساتھ اس کو نہیں دے رہا، وہ اس کے ساتھ نیکی نہیں کی، تو یہ 4 کام جس نے کر لیے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سوچے کیا ہمارے بھی لین دین کے پیمانے یہی ہیں یا ہمارے بھی محبتوں اور نفرتوں کے پیمانے یہی ہیں؟ میں بڑے دکھ سے کہوں گی ہمارے محبتوں اور نفرتوں کے پیمانے یہ نہیں ہیں، اور ہمارے لین اور دین کے بھی یہ پیمانے نہیں ہیں۔ اپنے یہ بعض اوقات جب ہمارے یہ پیمانے خالص نہیں ہوتے تو بعض اوقات انسان نفاق کی وادیوں میں بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو آپ نے خالص کرنا ہے، اپنے ایمان کو کی تکمیل کرنی ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنا اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے دشمنی رکھیں، اللہ کے لیے عطا کریں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے نہ دیں، تب آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ کیا میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو آج ہی سے کوشش شروع کر دیں۔ یہ معاملے جو ہیں محبتوں کے، نفرتوں کے، لینے کے، دینے کے، یہ معاملے بڑے اہم معاملے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کیجئے۔ کون سوچے سمجھے گا بھئی بتاؤ؟ کون سوچے سمجھے گا؟ ہاں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 414، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں اسلام کی فطرت میں سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام تو ویسے ہی دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری فطرت بنائی اور اسی کے مطابق اس نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے احکامات بھی نازل فرما دیے۔ تو یہ چیزیں فطرت اسلام سے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، مونچھیں کاٹنا اور داڑیاں بڑھانا۔ اب ہمیں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جمعہ کے دن غسل کرنا۔ انسان کو اپنی صحت کی سلامتی کے لیے غسل کرنے کی ضرورت تو لازمن ہے، اور اگر یہ غسل جمعے والے دن کر لیا جائے تو یہ پھر کام عبادت بن جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم پیچھے کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جمعے والے دن اگر آپ غسل کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس اہم انسانی ضرورت کو اگر ہم اس طرح کر کے پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی گناہوں کی معافی کا بھی انتظام ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، مسواک کرنا۔ اب انسان جو ہے اسے اپنے دانت صاف کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے ریشے ہمارے دانتوں میں باقی رہ جاتے ہیں اور پھر وہی ہمارے دانتوں کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دانتوں میں بعض اوقات کیویٹیز بن جاتی ہیں، بعض اوقات دانت نکلوانے پڑتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہمارا جو لعاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے منہ کے اندر بعض اوقات وہ لعاب اور وہ کھانے کے ذرات یہ مل کے ہمارے منہ کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو منہ کو ہم نے صاف تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے
शरीयत ने हमारे लिए मिसवाक रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते सबसे पहले मिसवाक करते, रात को सोकर उठते सबसे पहले मिसवाक करते। हाँ, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए हैं तो आपका सबसे आखिरी अमल क्या था? आपने मिसवाक की थी। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल न थे कि आप मिसवाक को चबा के साफ करते। हुआ ये कि हज़रत आयशा के भाई वहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनके हाथ में मिसवाक थी, अल्लाह के रसूल उनकी तरफ देख रहे थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। हज़रत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली, उसे आगे से काटा और उसको फिर अपने मुंह में रख के चबाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त इस काबिल नहीं थे। तो हज़रत आयशा ने खुद मिसवाक नरम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और हज़रत आयशा ही का कहना है कि अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त इतनी अच्छी मिसवाक की कि पहले कभी ना की थी, यानी बहुत अच्छी तरह मिसवाक की। और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हिकमत वाले थे, या अल्लाह उनसे हिकमत वाले काम करवा लेते थे। जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो उस वक़्त उसको आगाज़ में वज़ू भी कराया जाता है, और वज़ू जब कराने लगते हैं तो मैयत के चूँकि दांत बंद होते हैं तो उस वक़्त दांतों को साफ़ नहीं किया जा सकता। बाकी चेहरा भी धो लेते हैं, नाक भी साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि नाक के नथनों में इंसान छोटी उंगली के साथ सफाई कर लेता है। इसी तरह बाजू भी धो लिए जाते हैं, लेकिन मुंह की सफाई नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने आपसे ये मुंह की सफाई खुद करा ली थी वफ़ात से पहले ही। तो आपका सबसे आखिरी काम जो है वो मिसवाक करना था। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह के पास चले गए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मिसवाक करना कम अहम बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्क़त का ख्याल ना होता तो मैं इनके लिए मिसवाक हर नमाज के लिए लाजमी करार देता। आपने जो नमाज के लिए मिसवाक लाजमी करार नहीं दी तो उसकी वजह उम्मत पर रहमत और शफकत थी, वरना खुद आपका अपना अमल तो यही था कि आप हर नमाज के लिए मिसवाक करते, और नमाज मिसवाक करने से नमाज का जो सवाब है 70 गुना बढ़ जाता है। बाजमात नमाज हालांकि फ़र्ज है, बाजमात नमाज का सवाब 25 गुना ज़्यादा होता है, जबकि मिसवाक फ़र्ज नहीं है, नफिल है, लेकिन इसके साथ नमाज का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी ज़रा सोचिए तो सही, आप अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हों और अल्लाह ताला के हजूर हाजिरी दे रहे हों और आपके मुंह से बू आ रही है। अल्लाह के हजूर में तो इंतहाई पाकीज़गी और सफाई के साथ ही जाना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने आपको बताया कि आप मिसवाक का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। मूँछें काटना और दाढ़ियाँ छोड़ना, अब मूँछों को कतरवाना और दाढ़ियाँ बढ़ाना ये इस्लाम की फितरत है। अब हम इस फितरत से बड़े दूर हो गए हैं। हमारे यहाँ लोग दाढ़ी को मुंडवा देते हैं और इसे ही हुस्न समझते हैं, हालांकि जो इंसान का असली हुस्न है वो तो दाढ़ी में ही है। आपका क्या ख्याल है कि हज़रत यूसुफ, जिनको दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था, दाढ़ी वाले थे या दाढ़ी के बगैर थे? इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत थे, सहाबा आपकी खूबसूरती के बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा 14वीं का चाँद निकला हुआ था और अल्लाह के रसूल भी तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह की कसम आप चाँद से ज़्यादा खूबसूरत थे। तो क्या ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं? लाज़िमन दाढ़ी आपके चेहरे पर थी। तो जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो आपकी सुन्नतों से भी मोहब्बत करता है, वो आपके चेहरे से भी मोहब्बत करता है, वो आपकी शख्सियत को भी फॉलो करता है, उसे आइडियल बनाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या था कि मूँछें
کتروایا کرو اور داڑیاں بڑھایا کرو۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجوسی قوم کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑھاتی ہے اور داڑیاں مونڈتی ہے۔ اب مجوسی کون تھے؟ مجوسی آتش پرست لوگ تھے، یہ ایران والے لوگ تھے۔ تو ایران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سپر پاور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 سپر پاورز تھے، ایک رومی اور ایک ایرانی۔ جو رومی تھے وہ عیسائی تھے اور جو ایرانی تھے یہ آگ کو پوجنے والے تھے۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے جو سپر پاورز ہوں ان کے فیشن دنیا میں پھیل جاتے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجوسی لوگ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑیاں مونڈتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان سے دل و جان سے محبت ہے۔ اگر یہ محبت سچی ہے تو پھر ان کی شکل و صورت کو بھی تو ہمیں اپنی شکل و صورت کو ان کی شکل و صورت جیسا ہی بنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 415 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بستر پر لیٹے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر جب لیٹتے تھے سورہ ملک پڑھتے تھے، کیونکہ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ سجدہ پڑھنا بھی آپ کی سنت میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک حدیث میں یہ بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت تینوں کل پڑھتے تھے اور پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور آپ کی سنت سامنے آئی ہے کہ جب کوئی آدمی بستر پر لیٹے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات بڑے عظیم ہیں۔ یہ کلمات کوئی شخص اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غلام بڑا قیمتی ہوتا تھا، تو جو شخص اسے 1 دفعہ پڑھے اسے 10 دفعہ پڑھے اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 100 دفعہ پڑھے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو بنی اسماعیل میں سے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ جو ان کو پڑھ لے 100 دفعہ پڑھ لے اس پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ جادو کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجرب نسخہ ہے۔ جن لوگوں کو ایسی تکلیف ہو وہ اس کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا ضرور فائدہ دیکھیں گی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اس پر اس دن جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کلمات بھی بتائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی انسان سوتے وقت پڑھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی رات کو سوتے وقت پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کلمات بھی بتائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کلمات ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاروں کلمات، کون سے چاروں کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے سورج کن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اولاد پر طلوع ہوتا ہے،
مال و دولت پہ طلوع ہوتا ہے، جائیداد پہ طلوع ہوتا ہے، دنیا کی جتنی جو ہیں مال و دولت ہے ان ساروں پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات جو تھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے، اولاد، مال، دولت اور بھی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، کیونکہ آپ کے الفاظ بڑے جامع ہیں کہ یہ چاروں کلمات مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ پیارے ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو میں جب بھی ان کلمات کو پڑھتی ہوں تو میں یہی سوچ کے پڑھتی ہوں کہ میرے نبی کو یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے، مجھے بھی یہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ پڑھیے اور بڑی محبت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے علاوہ انہی کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج میں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ یہ ہمیں کون سلام بھیج رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے، کہیے وعلیکم السلام۔ تو حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور ساتھ ہی انہیں کہنا جنت کی مٹی بڑی ہموار ہے، بڑی زرخیز ہے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور یہاں اگر کاشتکاری کرنی ہے تو ان 4 کلمات کے ساتھ کاشتکاری کی جائے۔ کن 4 کلمات کے ساتھ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتی ہیں تو ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور میں اپنے دل میں بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک جو درخت لگ جائے گا اتنی جگہ تو پھر ہماری ہو گئی نا، اتنی جگہ کا تو نے ہمیں مالک بنا دیا نا۔ جب ہمارا درخت ہے تو اتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ تو ان کلمات کو بڑی محبت کے ساتھ ادا کیجیے اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کیجیے۔ اور یہ کلمات میں دہراتی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمات کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا آپ نے فرمایا کہ اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ راوی کو اس بات میں شک ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے گناہ خواہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے خزانے اللہ اپنی رحمت کے ہم پر لٹا رہے ہیں۔ ان خزانوں سے فائدہ اٹھائیے، اور پھر اللہ کی ایک رحمت ہمارے اوپر اور ہے، اور وہ کون سی رحمت ہے؟ رمضان کی۔ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ جو آپ نے ثواب بتایا ہے یہ آپ نے خاص رمضان کا نہیں بتایا، یہ آپ نے عام ثواب بتایا ہے۔ تو ان کلمات کو اپنے دل میں لکھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور انہیں انتہائی ذوق و شوق، انتہائی محبت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ میرے آقا کو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ پیارے تھے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ شخص میں سوچتی ہوں بڑا بد نصیب ہے جو اس لوٹ سیل میں سے، اس اللہ کی رحمت کے دریا میں سے اپنا حصہ وصول نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن